أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سب وبرکاتہ۔ لوگ ٹھیک ہیں؟ تسنیم میم، سکینہ میم، علی اصغر، غلام علی، شارف، چراغ، رضی۔ الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب تفسیر موضوعی یعنی قصہ یہ قرآنی میں اس چیز کے بارے میں کہ مستشرقین اور کفار جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے لے کے لوگوں سے جو غلام تھے غیر عربی ان سے لے کے جمع کر کے کتاب بنا دی، کیونکہ اس میں تاریخی تناقض پایا جاتا ہے، ہسٹری کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے ٹکراؤ ہے، اور یہ انہوں نے تو اس کا کہا کہ عقل کے اعتبار سے بھی، قرآن کے اعتبار سے بھی اور تاریخ کے حساب سے بھی یہ بات رد ہے، ان کی غلط ہے، یہ اعتراض ان کا غلط ہے۔ اگر ہم دوسری باتیں جو چھوڑیے انصافاً اگر ہم خود قرآن کا مطالعہ صحیح سے کر لیں تو ان کا جواب مل جائے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے جی؟ آپ قرآن نے کیا کہا تھا؟ عقل پہلے قرآنی دلیل دی تھی نا، قرآنی دلیل کیا تھی؟ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، کیونکہ اس میں غیب کی خبریں دی گئی ہیں۔ غیب کی بھائی ایک وجہ تو پہلی دلیل تو یہ ہے کون سی؟ قرآن سے، آیتوں سے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں انسان نے سکھایا ہے، کسی نے غیر عربی غلاموں سے لے لیا ہے، اللہ جو ٹھیک ہے، لیکن آجمیوں، لیکن یہ بات دیکھ لو کہ وہ عجمی ہے اور یہ قرآن عربی ہے۔ قرآن اگر تم کہہ رہو کہ فلاں سے لے لیا اور ان کے استاد یہ تھے، ان کے استاد یہ تھے اور یہ تھے وہ تھے، ان سے قرآن لے کے باتیں لے کے قرآن بنا دیا ہے، تو وہ تو غیر عرب تھے، عرب والوں کا تو بس کی نہیں تھا اس کا جواب لانا۔ وہ غیر عرب والوں نے کیا بتا دیا ہوگا؟ وہ تو عجمی تھے۔ عقلی دلیل بھی یہی ہے، عقلی دلیل بھی تو یہ عقلی بھی تو یہی کہتی ہے کہ اگر تم ان کے استادوں کے نام بتاتے ہو کہ محمد نے یہ استاد تھے، یہ استاد تھے، ان سے لیا، ورقہ ابن نوفل سے باتیں لی، ان سے لیا اور قرآن بنا دیا، وہ تو عجم تھے، قرآن تو فصیح عربی میں ہے جی تسنیم میں، اس کا اعتراض تو قرآن میں موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ علم غیب پر مشتمل، اگر کسی انسان سے لی ہیں یہ باتیں اور جمع کر کے قرآن بنا دیا ہے تو انسان کو تو غیبت کا پتہ تھا کیا غیب کا؟ یا جس انسان سے مطلب فلاں انسان سے لے لی، فلاں سے لے لی، کیا فلاں کو پتا تھا کہ اس زمانے میں باریک چیزیں جو قرآن میں بیان کی گزری ہوئی کہ وہ ان کے سامنے ہوئی تھی، جو انہیں پتا تھی، جو رسول کو بتا دی، انہوں نے قرآن بنا دیا جی؟ پچھلے لوگ کی خبریں جو باقاعدہ باریکی سے ڈیٹیل میں بیان کی ہیں، تو یہ تو انسان کو وہاں پہ موجود تھا جس سے انہوں نے لی ہے یہ سب علم غیب پر مشتمل ہے نا قرآن۔ اگر کسی سے لیتے تو یہ غیب کی خبریں کیسے بتا دی اس نے؟ اب عقلی دلیل کیا تھی؟ عقلی دلیل یہی تھی کہ گمان یہ تھا کہ حضور نے قرآنی جو معارف ہیں اور داستانوں کو بعد نامعلوم اہل کتاب سے حاصل کیا ہے، تو عقل مانے گی اس بات کو؟ ایک تو یہ کہ قرآن کی بہت سی داستان، پہلی بات تو اگر ہم نے اہل کتاب سے یہ ماننے کا اہل کتاب کے کچھ لوگوں سے رسول نے یہ باتیں لے کے کی، تو قرآن میں تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ان کتابوں میں تھی بھی نہیں، تو جب وہ باتیں جو ان کی خود کی کتاب میں نہیں تھی وہ نبی کو کیسے بتا دی؟ بالکل بہت سی داستانیں توریت و انجیل میں ہیں ہی نہیں، جیسے مومن آل فرعون کا ذکر، ہدہد کا ذکر، ملکہ سبا کا ذکر، اس کے تاخت و تاج کا ذکر، جناب اسماعیل و ابراہیم و اسماعیل کے ہاتھوں کعبے کی تعمیر ہونا، یہ ان توریت انجیل میں تو تھی نہیں یہ باتیں۔ اگر تم یہ کہہ رہو کہ یہ باتیں قرآن کی جو قرآن نہیں ہے، یہ لوگوں سے باتیں لے کے جمع کر کے قرآن بنا دیا، تو جو باتیں ان کے اہل کتاب کے پاس خود نہیں تھی ان کی کتابوں میں، رسول کو کیسے بتا دی انہوں نے کہ جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا، اسماعیل نے کعبہ بنایا، ملکہ سبا بھی ایک تھی اور حدود بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا، کہاں سے بتا دی بھائی؟ آپ کو مانیں گے اس بات کو؟ نہیں میرے پاس 2 کوڑی نہیں، میں آپ کو 100 روپے کیسے دے دوں گا جی؟ فاقد الشیء معطی الشیء نمیشے،
یعنی جس کے پاس خود کوئی چیز نہ ہو دوسرے کو عطا کیسے کر سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ آپ کو کہتی ہے نہیں تقسیم میں کہ جب ان کی کتابوں میں بہت سی باتیں نہیں ہیں، قرآن میں ہے، تو جب ان کے پاس نہیں تھی انہوں نے پیغمبر کو کیسے بتا دی؟ دوسرے یہ کہ اگرچہ کچھ قصے توریت و انجیل میں موجود ہیں جو قرآن میں ہیں، لیکن قرآن کریم میں ان قصوں کے بعض ایسے حصے، اس حصے کے ایسے حصے بیان کیے گئے جو اہل کتاب اور حجاز والوں کے لیے بالکل نئے تھے، جیسا کہ جناب نوح کی داستان کے آخر میں جناب نوح کے بیٹے کی نافرمانی اور اس کے ڈوب جانے کا تذکرہ، یہ سب ان کے لیے نیا تھا جی۔ بھلے ان کی کتاب میں، اہل کتاب والوں کی کتاب میں توریت و انجیل میں جناب نوح کا قصہ ہے، لیکن یہ بات کی بات تھی جیسے نوح کے بیٹے کی نافرمانی، اس کا ڈوب جانا، یہ تو نہیں تھا، تو پھر انہوں نے کیسے نبی کو بتا دیا؟ آئیے اب مستشرقین کے جواب میں تاریخ قرآن سے دلیل دے دی، غیب پایا جاتا ہے اس سے عقل سے دے دی۔ اب تاریخی دلیل دیکھیے ان کے اوپر جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کوئی آسمانی کتاب نہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اہل کتاب سے نبی نے لے کے گھڑ دی ہیں انہوں نے کہ یہ قرآن ہے۔ بعض مستشرقین کا گمان یہ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ نبی اکرم نے اپنی معلومات یہودی اور عیسائی علماء سے اخذ کی ہیں، ان سے لی ہیں، لیکن تاریخ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم نے نزول قرآن سے پہلے اپنے 2 یا 3 تجارتی سفروں میں آپ نے اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تجارت کے 2 یا 3 ہی سفر کیے تھے، فقط 2 راہبوں سے چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں کی ہیں، اور بس اپنے تجارت کے سفر میں 2 ہی راہبوں سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی چھوٹی چھوٹی۔ ایک تو وہی جب ایک رات کو جناب ابو طالب بچپن میں لے کے گئے تھے اپنی تجارت پہ شام کی طرف، تو راستے میں رات کو قیام کرنا پڑا، تو ایک وہاں کا راہب تو اس نے دیکھتے کہہ دیا جناب ابو طالب سے کہ اس کی ذرا حفاظت کرنا، یہ بچہ نبی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا، کیونکہ اسے علامتیں دکھ گئی تھی، اسے بحیرہ نام تھا۔ پہلی ملاقات کے موقع پر آپ 13 سالہ نوجوان تھے، 13 سال کے تھے، کہا نبوت 14 سال میں، بعثت کا اعلان تو 40 سال میں کیا تھا نا بعثت، لیکن جب 13 سال کے نوجوان تھے کہ جب آپ جناب ابو طالب اور ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام تشریف لے گئے تھے، جہاں بسرا، یہاں پہ بسرا دے رکھا، بسرا یا بحیرہ نہ، جگہ کا نام بسرا نامی محلے کے نزدیک بحیرہ نامی مسیحی راہب سے آپ کا سامنا ہوا۔ اس نے آخری نبی کی علامتیں آپ کے چہرے میں دیکھ لی، کیونکہ اسے علامتیں تو سب جگہ پہلے سے ذکر تھی نا، بحیرہ، ٹھیک ہے، آپ کے چہرے میں دیکھ کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ، بحیرہ ہو یا بحیرہ اس سے کیا مطلب ہے، ہوگا نا بحیرہ ہو یا بحیرہ، ادب و احترام کے ساتھ اس نے باتیں کی، کیونکہ اس نے نبوت کی علامتیں آپ میں۔ ایک ملاقات تو یہ تھی مختصر سی۔ دوسری ملاقات کے وقت جب آپ کی عمر مبارک 25 برس تھی، جب بھی بعثت سے 15 سال پہلے، جب آپ جناب خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ دوسرے تجارتی سفر پر تشریف لے گئے تھے، اس سفر میں بھی ایک مسیحی راہب سے آپ کا کچھ دیر سامنا رہا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح معمولی اور اجتماعی، پہلی بات تو معمولی ملاقات تھی، اجتماعی تھی، سب کے سامنے ہوئی تھی وہ ملاقات، اور 1-2 چھوٹے موٹے سوال جواب اس بات کا سبب نہیں ہو سکتے، بس سبب نہیں بن سکتے، قرآنی قصے جو ہے وہ تیار بھی ہو جائیں کسی ملاقات میں۔ جیسا کہ باقلانی نام کا ایک شخص کہتا ہے، یہ لکھتے ہیں، رائٹر ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ قرآنی مطالب کی فراوانی، کیونکہ قرآن میں مطالب بہت زیادہ ہیں اور پچھلوں کے قرآنی قصے بھی پرانے لوگوں کے اس میں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا علم بار بار کی لمبی چوڑی ملاقات کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ مطالب کا لکھنا، پڑھنا، یاد کرنا یہ اس کا لازمہ ہے، پہلے یہ مطالب لکھے انسان پڑھے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام نے نہ کسی کتاب کو ہاتھ پکڑا ہے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب کچھ لکھا۔ حضور کا تاریخ دانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جو تاریخ جانتے تھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ان سے کچھ سیکھنا یا کتابوں کا پڑھنا مشہور نہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کبھی آپ نے ایسا کیا، نہیں تھا ایسا، تو لوگ آپ کی زندگی، طور طریقے اور آپ کے ماضی سے خوب آگاہ تھے، جانتے تھے۔ یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جس ذات نے نبی اکرم کو اتنے وسیع معلومات فراہم کی ہے، یعنی خدا کی ذات، وہ خدا سبحان اور غیب کا جاننے والا ہے، وہ اس نے عطا کی ہیں۔ قرآن کریم بھی اس حقیقت کو اس طرح واضح الفاظ میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ اے پیغمبر، آپ اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، آپ نے اس سے پہلے کوئی تلاوت نہیں کی، کسی کتاب کو نہیں پڑھا آپ نے، اور نہ اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے تھے، ورنہ یہ اہل باطل شبہ میں پڑ جاتے اگر آپ اس سے پہلے کچھ کتابیں پڑھے ہوتے یا لکھتے تو
शक में पड़ जाते, गारंटी हो जाती कि इन्होंने अपना आप लिख लिया, बना लिया जी। अब आप सोचिए कि जिस नबी ने अपनी जिंदगी में न कलम उठाया हो, उसके बावजूद कितने इल्जामात लग गए कि इन्होंने गाड़ लिया, खुद बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वरना अगर लिखा पढ़ना पढ़ते आप तो ये क्या करते? वो तो कलम न उठाने का मतलब ये नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं थे, इल्म खुदा दादी था, इल्म सब कुछ खुदा का दिया हुआ था। सबक का खुलासा ये हुआ कि बाज़ मुस्तशरिकीन का गुमान ये है कि पैगंबर इस्लाम ने पुरानी किस्से अपने उस्तादों से हासिल किए हैं, उस्ताद भी गढ़ दिए, जबकि आप किसी के पास नहीं गए, ना कोई आपके पास आया आपको सिखाने। समझ में आ रहा है? नहीं जहरा तस्लीम में कुरान करीम में बाज ऐसे किस्से जो तौरात और इंजील में हैं ही नहीं, और दूसरे बाज किस्सों के हमें अंदाज बयान, और दूसरे और किस्से जो हैं भी तौरात और इंजील में, लेकिन उनमें अंदाज बयान अलग है और कुछ बातें अलग नहीं है उनके लिए। तो मुस्तशरिकीन के शुकूक व शुबहात का जवाब ही बातें हैं। वो जो शक करते हैं कि पैगंबर का घड़ा हुआ है, पैगंबर इस्लाम का उम्मी होना यानी किसी के सामने जानव अदब तय न करना, किसी से न पढ़ना, और आपका मसीही राहिबों से दो छोटी और मामूली मुलाकातों के अलावा उनसे कोई राब्ता न रखना, यह खुद मुस्तशरिकीन के ख्याल को गलत करार देता है। तो मुस्तशरिकीन का ये गुमान कोई नई बात नहीं है। दौरे सरवर कायनात के मुशरिकीन भी पैगंबर इस्लाम के जमाने के जो मुशरिक थे वो भी यही कहा करते थे जो आज के मुस्तशरिकीन कहते हैं, और कुरान ने उन सब बातों का जवाब पहले ही दे दिया है कि ये तुम्हें ऐसा कहते हैं जी। कुरान सब जवाब दे चुका है। सवाल ये बनता है पुरानी किस्सों के बारे में मुस्तशरिकीन का बुनियादी एतराज क्या है? बुनियादी एतराज ये है क्योंकि पुरानी किस्सों में तारीखी एतबार से तजाद पाया जाता है, तनाकुज़ पाया जाता है, और ये कोई आसमानी किताब नहीं है, बल्कि मोहम्मद ने अपने उस्तादों से जो कि गैर अरब गुलाम हुआ करते थे अरब में, उनसे लेकर बातें उसको कुरान बना दिया, और उनके पास भी जो उनके लिए मशहूर था वही बातें उल्टी सीधी बता दी। हकीकत मेन बातें तो उन्हें भी नहीं पता थी, क्योंकि तौरात तो इंजील उस जमाने में मालदार लोगों पे होती थी। मुस्तशरिकीन के जवाब में पुरानी दलील पेश कीजिए। पुरानी दलील ये है कि उसमें कुरान में कई आयतें दे रखी हैं कि हम जानते हैं कि वो ये ऐसा ऐसा कहते हैं। तीसरा, मुस्तशरिकीन के जवाब में अकली दलील क्या है? अकली दलील ये है कि अगर तुम ये कहते हो कि गैर अरब गुलामों से आपने लिया है, तो कुरान में तो बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो अहले किताब की किताबों में थे ही नहीं, तो फिर जो उन पे खुद नहीं था वो पैगंबर को कैसे बता दिया? चार, तारीखी शवाहिद, तारीखी गवाह के रोशनी में मुस्तशरिकीन के एतराज का जवाब की क्या है? जवाब है तारीखी, जो भी तारीख के हिसाब से क्या है, अभी पढ़ा हमने। एक बात तो ये कि पहली बात तो कुछ भी अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी से लेके जमा किया है, तो आप पहली बात तो आपने किसी से ऐसी मुलाकात नहीं की, तो ही मर्तबा मुलाकात है, वो भी बहुत मुख्तसर थी, वो भी सबके सामने। इतने में कुरान में जितने मताली में इतना तो नहीं सीख सकता कोई। और फिर बेअक्ली की दलील है, ये सब बेअक्ली की बातें हैं। ये कहना कि पैगंबर का घड़ा हुआ है और कुछ नहीं, तो आप सोचिए जिसका, अगर हम ये कह लें कि चलो ये पैगंबर का है, तो आप सोचो कि पैगंबर कितने बड़े आलिम थे कि उनके बनाई हुई बातों का आज तक कोई जवाब नहीं ला सका। पैगंबर इस्लाम को ठीक आ गया। मुशरिकीन के एतराज के जवाब में कुरान करीम ने कुरान के अरबी होने पर क्यों जोर दिया है? क्योंकि मुशरिकीन खुद अरब थे, मुशरिकीन खुद अरब थे। अगर ये तुम्हें लग रहा है कि इनका बनाया हुआ है, तो तुम भी बना के दिखा दो। अरबी तो तुम्हारी जबान है ना, अगर ये इनका है तो तुम भी बना दो जरा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।